خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے آؤ بدلیں پاکستان۔ جناب صدر، پاکستان ایک عظیم خواب کی تعبیر ہے جس کی بنیاد نظریہ اسلام اور خودداری پر رکھی گئی۔ ہمارا ملک جو کبھی ترقی کی راہوں پر گامزن تھا، آج مختلف مسائل کا شکار ہے۔ ہم نے طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی اور ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا خواب اقبال اور قائد نے دیکھا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور اپنے اعمال کو بدلیں تاکہ پاکستان ایک بار پھر روشنی کی راہوں پر گامزن ہو۔ جناب صدر، پاکستان کو بدلنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے فرائض کو پہچانیں اور ان کو دل و جان سے نبھائیں۔ پاکستان ایک جسم کی طرح ہے اور ہم اس کے مختلف اعضاء ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایمانداری سے کام کرے تو یقیناً یہ ملک ترقی کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ جناب صدر، پاکستان کی ترقی کے لیے تعلیم کا فروغ ضروری ہے۔ ہر بچہ اس ملک کا اثاثہ ہے اور اس کی تعلیم پر سرمایہ کاری کر کے ہم اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں بہترین تعلیم کو عام کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ تعلیم صرف مخصوص طبقات تک محدود نہ رہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کریں گے تو وہ مستقبل میں پاکستان کے ستون بن سکیں گے۔ جناب صدر، آج کے دور میں معاشی خود کفالت اور خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا اور اپنی مصنوعات کو ترجیح دینی ہوگی تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس میں بے پناہ قدرتی وسائل موجود ہیں۔ اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی ایک مثال بن سکتے ہیں۔ جناب صدر، قوم کا اتحاد ہی اصل طاقت ہے۔ ہمیں اپنے سیاسی، لسانی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا۔ پاکستان کو بدلنے کے لیے ہمیں نفرت اور انتشار سے بچ کر بھائی چارہ اور خود کو فروغ دینا ہوگا۔ ہماری طاقت ہمارا اتحاد ہے اور جب ہم متحد ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جناب صدر، پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں۔ قانون کی پاسداری کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کریں، رشوت اور کرپشن کو جڑ سے ختم کریں اور انصاف کے نظام کو مضبوط کریں۔ اگر ہم قانون کے مطابق چلیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ امن و انصاف کا گہوارہ بن جائے گا۔ جناب صدر، پاکستان کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بہتر حکومتی نظام کو فروغ دیں۔ جمہوریت کی اصل روح یہی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو منتخب کریں جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور ان کے فیصلے ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفادات پر مبنی ہوں۔ جناب صدر، پاکستان کو بدلنے کے لیے ماحولیات کی حفاظت بھی اہم ہے۔ ہمیں درخت لگانے، پانی کی بچت کرنے اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاف ستھرا پاکستان ہی صحت مند پاکستان کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ جناب صدر، نوجوان قوم کا مستقبل ہے، ان کو بہتر مواقع فراہم کر کے ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔
हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को तालीम और रोजगार के बेहतर मौके फराहम करें और उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका दें। ये नौजवानी का जोश और वल्वला ही है जो पाकिस्तान को एक नई मंजिल की तरफ ले जा सकता है। इकबाल हमें इस कौम की तामीर नौ के सफ़र में हौसला देते हैं। नौमीद नहीं इकबाल अपनी कशत विरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकी की मेहनत से ही होता है जहां में हर ख्वाब मुकम्मल जनाब सदर। पाकिस्तान की तामीर व तरक्की का सफ़र हमारी जिम्मेदारी है और हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। हमें अज़्म करना होगा कि हम इस ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे और एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत पाकिस्तान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आओ मुत्तहिद होकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। बुस्सलाम।